الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین صلی اللہ۔ تمام تعریفیں سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے۔ تھوڑی سی آواز کھولی۔ تمام تعریفیں سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے۔ سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا و مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا و مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جل و فرما۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جل و فرما۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں ذکر مصطفیٰ کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرما، اور آج کے ان مبارک لمحات کو ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ و وسیلہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قبل اس کے کہ
اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کروں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پاک پاکیزہ قلب سلیم بے ریا دل عطا فرما. ہمیں بے ریا دل عطا فرما. ہمیں بے ریا دل عطا فرما. ہمیں ایسا دل عطا فرما، ایسا قلب و باطن عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب پسند فرماتا ہے. تو میں آج اس مختصر سے لمحات کے اندر جو باتیں کرنا چاہتا ہوں، بڑے مخصوص الفاظ کے اندر بڑی جامع بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. بڑی توجہ کے ساتھ سر تا پا کان بن کر یہ بھول جائیں کہ فیصل آباد کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، بلکہ چشم تصور میں یہ خیال پیدا کریں کہ مدینہ پاک کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں کسی کونے میں کھڑے ہیں اور گنبد خضرا کو تک رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر واضح ارشاد فرمایا. مترجم کی جہت سے دیکھ لیں، مفسر کی جہت سے دیکھ لیں، بلکہ میں تو کہوں گا اولیاء صالحین کی کہ چشمے کے ساتھ دیکھ لیں. تو الحمد سے و ناس تک ایک ہی پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ عصمت مصطفیٰ. رب کائنات نے اپنے کلام کو عظمت مصطفیٰ کا اظہار کا ذریعہ بنا دیا. جو شان، جو الوہ مرتبت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کا اظہار فرمایا ہے. ہر لفظ جو ہے وہ حضور ہی کی شان بیان کرتا ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لوگوں، تمہاری طرف، تم ہی سے، تمہارے نفوس میں سے اللہ کا رسول آ گیا. یہ تو سادہ سا ترجمہ تھا جو مترجم کی جہت سے تھا، مگر میں اس کے باطنی معرف کی طرف آج، اور وہ جو باطنی خزانے ہیں اس آیہ کریمہ کے اندر، اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر جاؤں گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو لفظ ہے من انفسکم، یہ بڑی راز کی بات ہے، بڑی خاص بات ہے. سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تینوں سے یہ روایت ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کبھی کبھی اس آیہ کریمہ کی قرات یوں کیا کرتے، من انفسکم کی بجائے من انفاسکم پڑھا کرتے. من انفاسکم. اب من انفسکم کے اندر فرق کیا ہے اور من انفاسکم کا معنی کیا ہے؟ اس سے قبل کہ اس سے آگے بڑھیں تو یہ علمی بات ہے، اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. قرآن پاک فرقان حمید کے اندر جو معروف اعرابوں کے ساتھ جو قرات کی جاتی ہے،
اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پڑھنا چاہیں تو من انفسکم ہی پڑھیں گے، من انفاسکم نہیں پڑھ سکتے، مگر چونکہ اس کا واسطہ وسیلہ براہ راست اہل بیت اطہار سے ملتا ہے، تو پھر اس لفظ کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ جب تفسیر کی جائے گی تو پھر اس کا مرتبہ تفسیر کا ہوگا۔ پڑھنے میں من انفسکم ہی پڑھا جائے گا، مگر جب تفسیر کرنا چاہو گے تو پھر تفسیر من انفاسکم سے ہوگی۔ اسے تفسیر کے قاعدے کے اندر بڑی خاص بات میں کر رہا ہوں، اور میں اپنے الفاظ کو سمیٹتا ہوا جو بات کرنا چاہتا ہوں اسے مخصوص الفاظ میں کروں گا، تو بڑی توجہ کے ساتھ اسے سمجھتے ہوئے، وہ جو من انفسکم ہے، تمہاری جانب تم ہی میں سے، تمہارے نفوس میں سے اللہ کا رسول آ گیا۔ یہ ترجمہ کیا مترجم نے، مگر اس کا دوسرا ترجمہ جو ہے اگر من انفاسکم سے کیا جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ من انفسکم تو بنا نفوس کی جمع، بات کو سمجھے؟ من انفاسکم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی میل نہ ہو، کوئی کچیل نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی کثافت نہ ہو، بلکہ لطافت ہی لطافت ہو، اسے کہتے ہیں یہ بڑا نفیس اخلاق والا، بڑا نفیس طبیعت والا ہے۔ اور جہاں سارے نفوس اکٹھے ہو جائیں من انفسکم وہاں بنتا ہے، اور جہاں سارے کائنات کے نفیس اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس مقام وحدت کو من انفاسکم کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس آیہ کریمہ کی اس قرات سے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتانا چاہتی ہیں کہ لوگوں، اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے، وسیلے سے اللہ رب العزت تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، تمہارے درمیان بڑے بڑے نفیس آئے، بڑے بڑے عالی اخلاق والے آئے، بڑے بڑے حسن والے، جمال والے، کمال والے آئے، بڑے حسب والے آئے، بڑے نسب والے آئے، مگر لوگوں سن لو، جان لو، تمہارے درمیان ایک انفس وجود آ رہا ہے۔ ساری کائنات کی نفیس مل کر بھی اس کی نفاست کی قرض کو نہیں پا سکتے، سارے حسن و جمال والے اس کے جمال و حسن کو نہیں پا سکتے۔ میرے مصطفیٰ کا وجود ساری کائنات مل کر بھی اس کی عظمت کی قرض کو نہیں پا سکتے۔ اب اسے اس آیہ کریمہ سے اور اس کے اس ترجمے سے لے کر چلیں تو پتہ یہ چلا کہ میرا وہ محبوب تم میں آ گیا کہ ساری کائنات کے نفیس لوگوں کی نفاست بجا، ان کے عالی اخلاق بجا، ان کے حسن بجا، ان کے کمال بجا، ان کے فضائل بجا، ان کے اعلیٰ اخلاق بجا، مگر میرے مصطفیٰ کے حسن کے آگے فرمایا ساری کائنات کے حسین مل کر بھی اس مقام کی قرض کو نہیں پا سکتے میرے مصطفیٰ کو جو حسن عطا کیا۔ تو فرمایا کہ تم میں بڑے حسین ہیں ان کا حسن بجا، مگر میرے مصطفیٰ کے حسن کی مقام کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ اس کے اندر ایک بڑی خاص بات، بڑا خاص ایک لفظ ہے
میں نے کہا کہ بڑے اعلیٰ حسب والے بڑے اعلیٰ نسب والے بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اعلیٰ نسب اور حسب جو ہیں وہ بجا، مگر میرے مصطفیٰ کے حسب و نسب جیسا کسی کا نہیں۔ اول تا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نیچے تک نہ ایسا حسب کسی کا ہے نہ ایسا نسب کسی کا ہے۔ کسی ہستی کا بھی ایسا حسب نہیں، کسی ہستی کا ایسا نسب نہیں کہ تم اس مقام کی گرد کو بھی پا سکو۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، خبردار، تمہاری جانب انفس رسول آ گیا ہے۔ اور آپ کی آمد سے کیا ملا؟ آپ کی آمد سے کفر و شرک کی گراوٹ میں گرے ہوئے لوگ تھے، اندھے تھے، بہرے تھے۔ آقا کی آمد نے کیا کیا؟ کفر و شرک کی گراوٹ سے اٹھا کر ایمان کی بلندی پر فائز آیا۔ اب اس سے آگے بڑھے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ، اور یہ جتنا جو میں نے مقدمہ ابھی تک بیان کیا، اس کی تائید و تصدیق اور اس کی بنیاد بتا رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بڑی خاص بات، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو بندے جو تھے وہ کمزوری کا مرکہ تھے۔ یہ جو بشر ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کمزوری کا مرکہ ہے، اس میں کثافتیں ہی کثافتیں ہیں۔ وہ رب کائنات، وہ لطیف ہی لطیف ہے، وہ نور ہی نور ہے۔ تو جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو دیکھا کہ بندے اور رب میں کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا، کہ بندے اس کی قدرت کا فیض پا سکے، بندے اس کے حسن و جمال کا فیض پا سکے۔ فرمایا نا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، فرمایا کہ وہ نور تو میں ہی ہوں جو ہر پست مقام کے افق پر بھی طلوع ہوتا ہے اور ہر بلند پر بھی، وہ میرا ہی نور ہے۔ مگر بندوں میں اور رب کی ذات میں کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ بندے جو تھے وہ کثیف تھے، کمزوریوں کے اور کثافتوں سے بھرے ہوئے تھے، تو رب کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انفس بنایا، جن کو صورتاً مخلوق بنایا۔ میرے الفاظ پر غور کرنا، میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ جن کو صورتاً مخلوق بنا کر بھیجا، اور ان کے من کو جو ظہور عطا کیا، وہ کیا تھا؟ اپنے صفات کا لباس بنا دیا۔ تو آپ جنساً صورتاً مخلوق بنے، بشر بنے، یاسین یا سید البشر۔ اب یہاں بڑی راز کی بات، صورتاً جنساً بشر بنایا اور ظہور میں اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیا۔ اللہ کی قربت خاصہ جب ملی، وہ کون سی قربت خاصہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اللہ کی قربت میں ہوتا ہوں، قربت خاص میں،
تو مجھے اللہ کی قربت خاص میں وہ مقام میسر ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں تو کسی ملائکہ میں سے کسی اہل نور اور کسی بلند مرتبے والے نبی و رسول کو بھی خبر نہیں ہوتی میں کتنا قریب ہوں۔ مقام کعبہ قوسین۔ تو فرمایا کہ میں آقا کو وہ قربت عطا کی کہ جنسن صورتن مخلوق بنایا، بشر بنایا، اور ظہور اپنی صفات کا رنگ باطن میں چڑھا دیا، لباس بنا دیا، اپنے نور کے پردوں میں عظمت مصطفیٰ کو چھپا دیا، اللہ کی قربت کا رنگ آپ پر جذب ہو گیا، اس کا حسن و جمال آپ پر جذب ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ حسن و جمال اللہ کا جب جذب فرما لیا تو پھر کیا ہے، اب بڑا لطیف نکتہ ہے اور بڑا تکھا، اب اگر حضور کو خدا کہو گے تو کافر و مشرک بن جاؤ گے، اور اگر حضور کو آئینہ خدا کہو گے تو عین مومن و ولی بن جاؤ گے۔ اپنی مظہریت کے اندر اپنا حسن و جمال عطا کر دیا، اپنی قدرت عطا کر دی، تو فرمایا کہ میں نے اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیا، لباس بنا دیا۔ اب جو طبقہ اس عالم اجسام میں رہنے والا ہے انہوں نے سمجھا کہ آپ بشر ہیں۔ جب بشر صورتن بنایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، فرمایا کہ بشر بنایا صورتن جنسن، بشر بنایا مگر بشر والی کمزوریاں، کثافتیں اس میں سے نکال کر اعلیٰ کر دیا۔ اب ایسا کیوں؟ ایسا بنا کر بھیجا، من انفسکم، من انفس بنا کر بھیجا، تاکہ مخلوق کو مولا کے ساتھ جوڑنے والا تو کوئی ہو نا۔ تو آپ اپنے اس پہلو سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، عالم بشر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس پہلو میں رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات، بشر بنایا صورتن تاکہ عالم بشر کو فیض مل سکے، اور باطن نور بنایا تاکہ اہل نور، اہل ملائک اور آپ ہم سب کی روحوں کو فیض مل سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں ضمناً ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ سب سے پہلے کس کو بنایا؟ وہ جو سب سے پہلا لفظ کن تھا، اس کے نتیجے میں جب رب کے سوا کچھ نہ تھا، تو سب سے پہلا جو کن، اس کے نتیجے میں کس شے کو ظہور عطا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ جب کچھ نہ تھا، تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو بنایا، پھر میرا نور جہاں جی چاہتا اللہ کی آغوش رحمت میں سیر کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور کے فیض سے براہ راست پرتوں سے ملائکہ کو بنایا۔ جب ملائکہ کو بنا لیا تو ملائکہ مجھے دیکھ کر میرے پیچھے پیچھے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اب یہاں پر بڑی خاص بات ہے، یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کہ ملائکہ کو بھی علم کس نے دیا؟
اور سب سے پہلے علم کس کو ملا؟ سب سے پہلے وجود کس کو ملا؟ سب سے پہلے علم کس کو ملا؟ اور پھر فرمایا کہ ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا بشری وجود، خون اور وہ جو مٹی، ابھی ان کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں نبی اور رسول تھا، میں اس وقت تھا بھی، اور کیا تھا؟ نبی اور رسول تھا۔ پوچھا آپ کب سے، آپ کی رسالت کب سے ہے؟ فرمایا میری رسالت اس وقت سے ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور کے فیض سے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو پیدا فرمایا، عرش و کرسی بنائی، لوح و قلم بنایا، پھر بنتے چلے گئے زمین و آسمان، عالم حقیقت وجود میں آتا چلا گیا۔ پھر رب کائنات نے میرے نور کے فیض سے انبیاء علیہ السلام کی توجہ طلبات، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو کیسے بنایا؟ میرے نور کے براہ راست فیض سے۔ حدیث کے لفظ ہیں میرے نور کے پرتو سے۔ جب بنا لیا، پھر ایک روز رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان پر توجہ فرمائیں۔ اب ذرا عظمت مصطفیٰ دیکھو، ہیں جی، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو بھی، ان کے انوار کو بھی کیسے بنایا؟ مصطفیٰ کے نور سے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بنا لیا تو پھر ایک روز کیا ارشاد فرمایا، اے نور مصطفیٰ ذرا ان پر توجہ فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے نور نے کل انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو، ان کے انوار کو اپنی آغوش میں ڈھانپ لیا۔ ڈھانپ لیا۔ جب ڈھانپ لیا، وہ جو قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ذکر ہے اس بات کا، میثاق کا ذکر ہے کہ نہیں، کہ جب یاد کیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے رب نے انبیاء علیہ السلام سے، ان کی روحوں سے پختہ عہد لیا۔ یہ اس میثاق کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے وہ جو میثاق ہوئی، جب نور مصطفیٰ نے ڈھانپ لیا تو انبیاء علیہ السلام کی روحوں نے، ان کے انوار نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے پروردگار عالم، یہ کس کا نور ہے جو اتنی وسعت والا ہے، کہ جس کے دامن میں ہم سب کے سبھی آ گئے ہیں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ نور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ بس پھر کیا ہوا؟ عظمت مصطفیٰ کو کا اقرار کرتے گئے اور نبوت کا تاج لیتے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، سیدی مرشدی۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کو وجود بھی ملا تو سونے کے نور کے پردوں سے ملا، انہیں نبوت کا تاج بھی ملا تو سونے کے صدقے سے ملا۔ آج یہ بات ضمناً کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو سے ذرا ہٹ کر، مگر اس کا قبلہ و کعبہ وہی مرکز ہے۔ آج ہم سارے یہاں حلالی بیٹھے ہیں کہ نہیں؟
ہمیں کون سی شے ہے جس نے حلالی بنا دیا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے بھی حلالی کیسے ہو، بھی کہو گے کہ نکاح ہوا تھا ہمارے والدین کے مابین، اس نکاح کی وجہ سے ہماری پیدائش ہوئی تو ہم حلالی ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں کہ ساری کائنات آج جو حلالی بیٹھی ہے وہ حلالی ہے کیسے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تجھ میں اور تیری اما حوا میں نکاح کرا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ یہ نکاح تو ہو جائے گا، میں مہر کیا ادا کروں؟ یہ حدیث صحیح ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، مہر میں کیا ادا کروں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آدم تو اور تیری بیوی حوا مل کر 20 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود بھیج دینا، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا آج ہم سب حلالی بیٹھے ہیں تو اس نکاح کی برکت سے بیٹھے ہیں جو منعقد ہی حضور کے درود سے ہوا ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، وہ اپنے نصیب پر خوش ہوا کرو۔ رب نے امتی بھی بنایا تھے، کدھر بنایا؟ اس سے بڑھ کر اور سعادت اور آسانی عظیم ہمارے پر اور کیا ہے؟ تو پلٹتے ہیں اپنی اس گفتگو کی طرف، تو فرمایا کہ بندوں میں اور رب میں کوئی جوڑ نہیں تھا بنتا، تو آپ کو صورتاً بشر بنایا، جنساً بشر بنایا، مگر بشر تو بنایا مگر بشر جیسا نہیں رہنے دیا۔ بشر والی کمزوریاں، کثافتیں، میل کچیل ہر چیز نکال دی تو بشر بنے تو یاسین بنے، یا سید البشر، سردار بن گئے، اور پھر ظہور عطا کیا اپنے نور کا، اپنے حسن و جمال کا، بلکہ اسے مختصر کرتے ہیں اپنا آئینہ بنا دیا۔ پھر آئینہ مصطفیٰ میں حسن و جمال تو سونے رب کا ہے، تو لوگوں کو فیض مل سکے، بندے اور رب کے درمیان کوئی جوڑ بن سکے، تو فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر وجود مصطفیٰ کو بنایا۔ اب اس سے آگے بڑھیں، اس میں میں نے دو باتیں کی، دو پہلو کا ذکر کیا۔ ایک پہلو تو وجود مصطفیٰ کا ظاہر ہے، بشر ہے، ایک پہلو جو ہے وہ نوری ہے، باطن ہے۔ آپ ظاہر سے اپنے وجود ظاہر کے ذریعے سے مخلوق کو فیض بانٹ رہے ہیں، اور باطن کے ذریعے عالم نوری کو فیض دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی سنتے جائیں، عالم نوری کو وجود مصطفیٰ کا صدقہ کیا ملا۔ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ بڑی خاص بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اے جبرائیل، میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، بتا تجھے بھی میری رحمت میں سے کچھ ملا ایسا کہ نہیں؟ اب دیکھیں، سونے سے بہتر کون جانتا ہے جی؟ جن کے صدقے سے سب کچھ بنا، جن کے نور کے پرتوں سے ہر شے بنی، ان سے بہتر کس کا علم ہے؟ جس ہستی نے اللہ کی آغوش رحمت میں پروان چڑھا ہو، اس سے بہتر علم کس کا ہے؟ آپ نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا مجھے بھی آپ کی رحمت میں سے حصہ ملا ہے۔ پوچھا کیا ملا؟ عرض کی میں نے شیطان کو مردود ہوتے دیکھا، میں اس دن سے خوف زدہ تھا، میرے اندر ایک خوف تھا کہ پتہ نہیں میری آخر کیا ہوگی، بس اس خوف کے مارے میں تھر تھر کانپتا تھا۔ ایک روز رب کائنات نے مجھے بلایا اور کہا کہ فرمایا کہ اے جبرائیل امین، جا تجھے میں نے اپنے محبوب کی رحمت میں سے حصہ یہ دیا، تیری آخرت خیر ہوگی، جا تجھے اس خوف و غم سے بری کیا۔ اب اندازہ کریں جبرائیل امین کی آخر خیر ہو تو وہ رحمت مصطفیٰ کی خیرات سے ہوتی ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ رحمت مصطفیٰ کی وسعت ہے۔ اللہ فرمایا میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے میری رحمت کے دامن میں آ جاتی ہے۔ باری تعالیٰ تیری رحمت ہے کیا؟ فرمایا میری رحمت محمد مصطفیٰ ہے۔ پتہ یہ چلا، یہ تو بات کر دی، دو پہلو کا ذکر کیا میں نے، آپ کے ظاہر کا اور باطن کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعضوں کی نگاہ بشریت میں پھنس گئی، بعضوں نے کہا کہ حضور کی ذات پاک بشر ہے، بعضوں نے کہا نور ہے۔ ہم تو نور اور بشر کی بحث میں ہی پھنسے پھرتے ہیں جی، مناظرے کرتے پھرتے۔ جب تک حجاب ہو بحث ہوتی ہے، حجاب ہٹا دیا جائے تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ عشق مصطفیٰ کا، حسن مصطفیٰ کا پیالہ پی کر تو اولیاء بیٹھے ہیں، رجیا ہوئے بندہ تے لڑدا نہیں، لڑدا بھوکا ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی کسی 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کبھی کسی ولی کو ولی سے مناظرہ کرتے نہیں پاؤ گے، جب بھی دیکھو گے مناظرہ کرتے ہوئے ملا کو پاؤ گے۔ حسن یوسف جب تک حجاب میں تھا تانا زنی ہوتی تھی، جب وہ حجاب دیکھا ہاتھ کٹ گئے، پھل گر گئے، خون بہ گیا، فقط کہہ اٹھے یہ تو فرشتہ ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان عظمت قلب سلیم۔ جب حسن دیکھ لیا بے نقاب ہیں جی، تو بحث بشر ماننے سے بھی انکار کر دیا، یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بلند مرتبے والا فرشتہ ہے۔ حسن یوسف کہاں اور حسن مصطفیٰ کہاں؟ تو پھر اب اسے آگے بڑے سمیٹنا بھی تو ہے کہ نہیں؟ ہم یہ بڑی خاص بات میں آخری کر کے اسے مکمل کر، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا تعارف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ام الکتاب ہے کہ نہیں؟ سارے قرآن کی معرفت و حقیقت ایک صورت میں جمع فرمائی تو وہ سورہ فاتحہ بن گئی۔ اس میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہر شخص مانگتا ہے کہ نہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ صراط مستقیم کی طرف آؤں، وہ جو ایک بحث چھیڑی تھی اسے بھی تو تھوڑا سا سمیٹنا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کہ ہم تو آج تک بشر اور نور کے ہی جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ اگر بشر ہیں آپ، فقط محض بشر ہو، محض نور ہو، تو پتہ یہ چلا کہ آیا آپ محض بشر ہیں، محض نور ہیں، یا اس سے بھی اعلیٰ ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔
شب اسرا کو دیکھ لیں، کل انبیاء کی امامت کرائی، سبحان اللہ، کرانے کے بعد وجود مصطفیٰ پرواز فرمائی کہ نہیں؟ بے شک سبحان اللہ، ساری بشریت تکتی رہ گئی، حضور اوپر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر محض بشر ہوں تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ خلا اور فضا کراس کرنا ممکن ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے، جو لوگ یہاں کہتے ہیں حضور بشر ہیں، ان کی تو یہی نفی ہو گئی، محض بشر ہوتے تو بشریت تھلے تک دی پئی ہے، سونا تے جا رہا ہے، سبحان اللہ، ان کی تو نفی ہو گئی۔ آگے بڑھے، جو کہتے ہیں محض نور ہے، ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا، وہاں سارے بشریت تکتی رہ گئی، حضور تشریف لے گئے، وہاں سارے اہل نور تکتے رہ گئے، جبرائیل امین کے پر جلنا شروع ہو گئے، حضور اس سے بھی آگے، اور ساری بشریت تکتی، حضور جا رہے، ساری نورانیت تکتی ہے۔ محض نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا کراس کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک وقت آیا براق بھی وہاں، براق کی رسائی بھی ختم ہو گئی، رف رف آیا نور کا ایک تخت، اس کی رسائی بھی ختم ہو گئی، بکہ نور آیا، تھاما اور لے گیا۔ یہاں بڑی خاص بات ہے، بکہ نور نے سونے نو تھامیا یا سونے نے بکہ نور نو تھامیا، یہ اب آپ کے ذوق کی بات ہے۔ ایک وقت آیا وہ بھی نہ رہا، وہ بھی بس ہو گئی، نوری دی بس ہو گئی، تھلے بشریت دی بس ہوئی پئی ہے، اتنے نورانی اہل نور کی عالم نوری کی بس ہوئی پڑی ہے، حضور اس سے بھی آگے۔ ایک وقت آیا عالم اللہ مکان آ گیا، اللہ کے سوا کوئی شے ہے؟ ارشاد فرمایا محبوب ٹھہر جائیے، اب میں آتا ہوں آپ کو لینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، فیضان حضرت قلب سلیم، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ تو پھر آپ کو مقام قاب قوسین انتہائی قرب عطا ہوا۔ تو میں سمیٹ رہا ہوں اسے، ہم ہر خاص و عام دعا میں صراط مستقیم مانگتے ہیں اللہ سے۔ کبھی غور کیتا ہے صراط مستقیم ہے کی ہے جی؟ مانگتے تھے ہو اور پھر جھگڑا بھی کرتے ہو۔ مجھ سے پوچھو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم جسے مل گئی جھگڑے ہی ختم ہو گئے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں ترجمان قرآن کہا، امت کا سب سے بڑا عالم جسے کہا گیا، انہوں نے فرمایا اس صراط مستقیم پوچھتے ہو، اللہ کی قسم صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے، حضور کا وجود ہی تو محمد مصطفیٰ ہی کی ذات ہی تو صراط مستقیم ہے۔ اب آجیں اس معنی کو لے کر، اے پروردگار عالم ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ یہ کیوں کہتے ہیں اے پروردگار عالم سانو سونے دا مکھڑا دکھا؟ رولے ہی مک جان، جھگڑے ہی مک جان، اے رب کائنات سانو سونے دا مکھڑا۔ تو جسے دامن مصطفیٰ، یہ بھی نعت پڑھی تھی، کیا خوب پڑھی، جدو دامن مصطفیٰ لب گیا اور حسن مصطفیٰ کو بے حجاب جس نے دیکھ لیا، تو پھر یہ تو ایسی دعا ہے کہ جب قبول ہو جائے تو پھر ہاتھ اٹھتے ہی نہیں کسی دعا کے لیے۔ ہمارے
دادا مرشد حضرت خواجہ سید سعید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دعا فرماتے اول درود، آخر درود، اور درمیان میں صرف اور صرف سورۃ فاتحہ۔ سبحان اللہ۔ ساری عمر اس کے سوا کوئی دعا نہیں کی۔ تو دیکھو تو صحیح، جسے یہ مل جائے پیچھے رہ کی جان جائے، جس کی یہ دعا قبول ہو جائے، جسے سونے کا مکھرا نظر آ جائے، جسے سونے کے نالین پاک سے وابستہ ہونے کی توفیق مل جائے، جسے آغوش غلامی مصطفیٰ مل جائے، تو پھر اس کے ہاتھ مانگ کر سونے کو سب کچھ پا لیا۔ اب اس کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں کسی اور دعا، اٹھتے نہیں، وہ تو پھر کچھ اور مانگتے ہی نہیں۔ جنہیں ہم نے باعث بہشت کے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو۔ وہ باعث بہشت کیا ہے؟ وہ حضور ہی کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے بھی کیسے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے، بہشت دے کر خرید لیا ہے۔ اب بہشت تو ابھی آنی ہے، ابھی تو قیامت آنی ہے، بہشت تو اس کے بعد ہے، جزا اور سزا میزان لگنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے فرمایا میں دے دیتی ہے اور دے کر خرید لیا ہے، تو پتہ یہ چلا جس بہشت کو ہم بہشت سمجھ رہے ہیں، نہیں، یہ تو بہشت کی بھی بہشت ہے، کہ بہشت بھی اس کا طواف کرتی ہے۔ اللہ فرمایا ہم نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے، خرید کر سونے کے سپرد کر دیا ہے۔ اور میرے محبوب کی آغوش غلامی قربت خاص سے بڑھ کر کیڑی بہشت ہے، تو خرید لیا ہے باعث بہشت کے۔ میں اسے مکمل کر رہا ہوں۔ منیر صاحب نے ایک سوال کیا تھا نماز کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خیرات سے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہوئے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ نماز کا پڑھنا کیا ہے اور قائم کرنا، یہ دو جدا لفظ بولے جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو۔ اب قائم کیا ہے؟ جیسے انسان کا جسم ہے، وہ جب وفات پا جاتا ہے تو کون سی چیز ہے جو اس میں سے پرواز کرتی ہے؟ روح ہو تو جسم زندہ ہے، روح اگر نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ صحیح اور سالم سامنے موجود ہوتا ہے، اس کا کوئی بازو نہیں کٹ جاتا، کوئی ٹانگ نہیں کٹ جاتی، بازو، ہاتھ، ناک، کان، منہ، سر، پیر، یہ ہر چیز ساتھ موجود ہے، صحیح و سالم لیٹا ہوا ہے، مگر فقط روح کے نکل جانے سے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اس مثال کو لے کر نماز کی طرف آ جائیں۔ یہ جو نماز میں ہم مصلی پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے یہ نماز کا جسم ہے۔ اور نماز کی روح کیا ہے؟ جس نے نماز کا جسم اٹھایا اس نے نماز پڑھ لی، اور جس نے نماز کو قائم یعنی زندہ کر لیا، کیسے؟ نماز کی روح کے ساتھ اسے پڑھ لیا۔ نماز کی روح کیا ہے؟ اس میں رکت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، ہر ایک سے کٹ کر اس ہی کو گویا جیسے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا نا نماز عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، نہیں تو ایسا پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جس کی نماز کے اندر رکت آ جائے، اللہ کی طرف دھیان آ جائے، رغبت آ جائے، اور اس میں وہ عشق آ جائے، اس عشق میں مستی آ جائے، ذکر ہو تو پھر وہ ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے، اور نماز بھی پھر خوب کامل اور اکمل ہوتی ہے، اور نماز پھر وہ مومن والی معراج بن جاتی ہے۔ اسے ایک اور زاویے سے سمجھے، اگر آپ کی نماز پڑھنے کے باوجود آپ کی طبیعت کے اندر سے دنیا کی رغبت نہیں نکل گئی، ہر شخص اپنے گریبان میں دیکھ لے،
نماز پڑھنے کے باوجود ریاکاری ختم نہیں ہو رہی، پتہ چلے میں بڑا ہوں، یہ تکبر، بڑا پن، رونت، حسد، بغض، کینہ، عداوت، یہ دنیا کی نفسانی خواہشات کی رغبات، یہ پلیتیاں، یہ قضی اور خامیاں، اس طرف جھکاؤ اور رجحان جب تک ختم نہیں ہو رہا اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ نماز کا جسم اٹھا کر پھر رہے ہیں، روح کر گئی پرواز۔ نماز پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں ہے، اس میں سے اس کا جسم ہی اٹھایا ہوا ہے فقط، اس میں سے روح جو ہے وہ پرواز کر دے گا۔ میں اسے بہت مختصر کر رہا ہوں، اگرچہ یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ اب نماز قبول کس کی ہوتی ہے یہ آج تک کسی کو پتا ہے؟ کوئی شخص ایسا کھڑا ہو کر کہے بھی میری نماز قبول ہوتی ہے، ظنی القبول ہے، اللہ چاہے قبول کر لے، اللہ چاہے رد کر دے، کس میں طاقت ہے کہ کہے باری تعالیٰ تمہیں رد کر دے؟ ہے کوئی ضرورت کسی میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کس کی قبول ہے کس کی رد ہے خبر ہی کوئی نہیں، مگر میں بتاتا ہوں نماز کی قبولیت کی خبر رب دیتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب میں نماز اس کی قبول کرتا ہوں جو گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ خطا تو ہو جاتی ہے نا بندے سے، ڈٹا نہ رہے، فوراً پلٹ جائے توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ۔ میں نماز اس کی قبول کرتا ہوں جو گناہوں پر اصرار نہ کرے، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، غربا مساکین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، میری مخلوق کی خیر خواہی چاہے، ان سے حسد اور بغض نہ رکھے۔ محبوب جس کا دل ایسا ہو کہ اس کے اندر میری مخلوق کی خیر خواہی بھی ہے اور اس کا دل ان نجاستوں سے پاک ہے، منزہ اور لطیف ہے، اور میری یاد میں اس دل کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے گناہ پر اصرار بھی نہیں کرتا، سونیا بس میں نماز اسی کی قبول کرتا ہوں۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ دل کی سلامتی ہو، صفائے قلب ہو، سینے کی صدور کی سلامتی ہو تو نماز قبول ہوتی ہے، اگر اس میں کمی آ جائے تو پھر عبادت بھی رد ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، بڑی راز کی بات بتا دوں کہ نماز قبول کرنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ نماز کہتے کس کو ہے؟ نماز کا معنی کیا ہے؟ اس کے باطنی معارف کو دیکھیں۔ نماز کا دو معنی ہیں، اس کے دو چیزوں کا جمع کر لینا نماز بن جاتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ کی ثنا۔ تشہد تک آپ اللہ کی ثنا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کر لی، وہاں جا کر پوچھا باری تعالیٰ تیری ثنا کر لی ہے، کیا قبول ہو گئی؟ رب فرمایا نہیں۔ قبول کرانا چاہتے ہو؟ باری تعالیٰ چاہتے ہیں تو تیرے چوکھٹ پر کھڑے ہیں نا، چاہتے ہیں تو ابھی تک یہ تیری ثنا اور حمد پڑھتے آ رہے ہیں۔ پھر ایسا کرو، میری حمد و ثنا تو کر لی، اب میرے مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑھو۔ صلی اللہ کے سیغے سے بھی، بارک اللہ کے سیغے سے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھو، مصطفیٰ کے درود سے تیری حمد بھی کرنا قبول کر لوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ثنائے خدا اور سلام اور درود مصطفیٰ کو ملائیں تو نماز بنتی ہے، اور درود سے ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری عبادتیں ظنی القبول ہیں، اس میں شک ہے، ظن ہے۔ درود ایک ایسی شے ہے جس میں رب نے ظن رکھا ہی نہیں۔ درود واحد ایک ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے فقط قطعی القبول بنایا۔ فرمایا کہ درود پڑھنے والا ابھی ارادہ کرتا ہے
میں اس کا درود قبول کر لیتا ہوں، میں اس کی حالت ہی بدل دیتا ہوں۔ جو ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھتا ہے، میں کیا کرتا ہوں، اس کے درود پڑھنے کے نتیجے میں اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہوں، 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، اور پلٹ کر انہی الفاظ سے 10 مرتبہ میں اس درود پڑھنے والے پر درود پڑھتا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنے والے، اور تو سلامت رہ۔ رب فرماتا ہے تو سلامت رہ۔ درود پاک کی بات آ گئی تو حدیث پاک بھی سنتے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، میرا ایک امتی جس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ پریشان حال کھڑا ہوگا، اتنے میں ایک ہستی تشریف لائے گی، وہ بے بس کھڑا ہوگا، اپنی جیب مبارک سے، یہ حدیث کے الفاظ، اپنی جیب مبارک سے ایک رکا نکال کر اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے، بس رکھنے کی دیر ہوگی کہ اس کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور بہشت کی سند دے دی جائے گی۔ وہ عرض کرے گا آپ کون ہیں جنہوں نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا؟ آپ ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا یہ رکا کیا ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں گے یہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا، آج اس کا صلہ دینے کا وقت آیا ہے، دیے جا رہا۔ اللہ پاک سے دعا کرے اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے نے پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قضی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے نے پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارا یہاں آنا، جمع ہونا اور تیرے مصطفیٰ کا تیرا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو اور تیرا محبوب پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا لے جسے تو اور تیرا محبوب ناپسند فرماتا ہے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے نے پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبزادہ حضرت خواجہ میاں محمد عمیر کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھے، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھے، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کمری کے سائے تلے رکھے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔